بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشکول معرفت، مسئلہ الحاق ناقصین مع الکاملین کی تحقیق۔ مومنین کاملین کی وہ ذریات جو ایمان پر انتقال کریں گی وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ لاحق کر دی جاویں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ہم ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ خلاصہ تفسیر بیان القرآن یہ ہے کہ کاملین کی اولاد کو اعمال میں کمی کے باوجود ان کے درجے میں شامل کر دیں گے۔ یہ کاملین مومنین کا اکرام اور ان کے قلب کو مسرور کرنے کے لیے ہوگا، جیسا کہ حدیث میں مصرح ہے کانوا دونه فی العمل ولم يبلغوا درجتك وعملك وكانت منازل آبائهم ارفع۔ اور کاملین کے اعمال سے کوئی کمی نہ کریں گے۔ فائدہ، ذریت کے بارے میں جس عنوان سے فرمایا گیا ہے بظاہر اس سے بالغ اولاد ایمان والی معلوم ہوتی ہے، اور صغار کا حکم احادیث میں ہے جس میں کلام طویل ہے، اور اس آیت میں ذریات کا بیان ہے، اور احادیث میں اس آیت کی تفسیر میں آبا کا حکم بھی یہی آیا ہے۔ اور اس حدیث میں ذریت پر لفظ ولد معطوف ہوا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ذریت سے مراد مطلق توابع ہے، پس بیویاں اور شاگرد اور مریدین اور احباب بھی مراد ہیں۔ اس طرح سے اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ احقر عرض کرتا ہے کہ حق تعالی شانو کی رحمت سے کیا بعید ہے جبکہ وہ کریم ہے، اور کریم کی شان ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات میں فرماتے ہیں الکریم هو الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنت۔ کریم وہ ذات ہے جو بدون استحقاق اور منت کے عطا فرماتا ہے۔ اہل اللہ کی محبت اور صحبت میں جنت کا لطف۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں۔ احقر کا فارسی شعر ہے میسر چوں مرا صحبت بجان عاشقاں آیت، میسر چوں مرا صحبت بجان عاشقاں آیت، ہمیں بینم کی جنت بر زمیں از آسماں آیت، ہمیں بینم کی جنت بر زمیں از آسماں آیت۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت آسمان سے زمین پر آ گئی ہے۔ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بوستان عاشقاں سرسبز باد، بوستان عاشقاں سرسبز باد، آفتاب عاشقاں تابند باد، آفتاب عاشقاں تابند باد۔ اے خدا آپ کے عاشقوں کا باغ ہمیشہ سرسبز ہرا بھرا یعنی سدا بہار رہے، اور آپ کے عاشقوں کا آفتاب ہمیشہ روشن اور چمکتا رہے۔ اہل درد و محبت اللہ والے جہاں ہوں گے زندگی وہاں پر کیف و پر بہار گزرتی ہے۔ دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے، جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کے نام میں ایسی مٹھاس ہے کہ جس کے قلب کو نصیب ہوتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دل این شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازد، اے دل این شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازد، اے دل ای قمر خوشتر یا آنکھ قمر سازد، اے دل ای قمر خوشتر یا آنکھ قمر سازد۔ اے دل یہ شکر زیادہ میٹھی ہے شکر کا خالق اور شکر کا بنانے والا، اے دل یہ چاند زیادہ روشن ہے یہ چاند کا بنانے والا۔ عقلی استدلال، جنت مخلوق ہے تو جنت کے خالق کے نام میں جنت کا لطف آنا کیا بعید ہے، بلکہ جنت سے بڑھ کر لطف ان کے نام میں آتا ہے۔ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نام اونچوں بر زبانم می رود، نام اونچوں بر زبانم می رود، ہر بنے منہ از عسل جوئے شود، ہر بنے منہ از عسل جوئے شود۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں ایسی مٹھاس ہے کہ جب ان کا نام پاک زبان پر جاری ہوتا ہے تو میرے بدن کے بال بال سے شہد کے دریا جاری ہوتے ہیں۔ احقر کو ایک شعر یاد آیا زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ احقر کا دوسرا شعر ہے ہر تلخی فراق حسینان کائنات، ہر تلخی فراق حسینان کائنات، اپنی مٹھا سے ذکر سے شیریں بنا دیا، اپنی مٹھا سے ذکر سے شیریں بنا دیا۔ ہر لمحہ حیات گزارا ہم نے آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر، آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر۔ پھر سوچئے کہ جب اللہ والوں کے دل میں جنت کے خالق کا نور خاص جلوہ آفری ہے تو ان کا قلب سرچشمہ لذات کائنات نہ ہوگا، اور ان کے پاس بیٹھ کر جنت کی بہار نہ معلوم ہوگی، اور حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر نہ پڑھو گے چو حافظ گشت بے خود کہ شمارت، چو حافظ گشت بے خود کہ شمارت، بیک جو مملکت کاؤس و کیرات،
بیک جو مملکت کاؤس و کیرا. جب حافظ شیرازی اللہ تعالیٰ کی محبت میں مست و شاد ہوتا ہے تو پھر تمام عالم اور کائنات کے تخت و تاج نگاہوں سے گر جاتے ہیں. مملکت کاؤس و کے کو ایک جو کے برابر بھی نہیں شمار کر سکتا. مصاحب خورشید ستاروں کو نگاہ میں کب لا سکتا ہے؟ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی. پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مرقات میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو ایک جنت دنیا میں عطا فرماتے ہیں اور ایک جنت آخرت میں. دنیا میں جنت تعلق مع اللہ کی لذت ہے اور آخرت کی جنت لقاء مولا اور دیدار حق کی لذت ہے. عربی عبارت کی نقل یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ قَالَ بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ جَنَّةٌ مُعَجَّلَةٌ فِي الدُّنْيَا بِالْحُضُورِ مَعَ الْمَوْلَى وَجَنَّةٌ مُؤَجَّلَةٌ فِي الْآخِرَةِ بِلِقَاءِ الْمَوْلَى وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى. ایک جنت دنیا میں توفیق ذکر اور اعمال صالحہ کی حلاوت کی ہوتی ہے اور ایک جنت ترک معاصی کی حلاوت اور لذت کی ہوتی ہے، کیونکہ معاصی انسان کو دوزخ کی کلفت میں مبتلا کر دیتے. جنت لعمل الطاعۃ وجنت لترک السیئۃ وقیل جنت للثواب بطریق العدل وجنت للاقتراب بطریق الفضل. دوستوں کی ملاقات کے لیے جنت الگ ہوگی. ایک زمانے تک احقر سوچا کرتا تھا کہ جنت میں جب کسی سے ملنا ہوگا وہ جنتی وہاں اپنی حوروں کے ساتھ مشغول ہوگا تو ملاقات میں تاخیر ہوگی. لیکن تفسیر المعانی میں دیکھا کہ ہر جنتی کو دو جنت ملے گی. دوستوں کی ملاقات کی جنت الگ ہوگی اور حوروں کے ساتھ رہنے کی جنت الگ ہوگی. تفسیر المعانی ملاحظہ ہو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَقِيلَ إِحْدَاهُمَا مَنْزِلُهُ وَمَحَلُّ زِيَارَةِ أَحْبَابِهِ لَهُ والأخرى منزل ازواجه وخدمه. ایک جنت اپنے رہنے کے لیے اور اپنے دوستوں کی ملاقات کے لیے ہوگی اور ایک جنت اس کی بیویوں اور خادموں کے لیے ہوگی. جنت کی ایک خاص بہار یعنی حق تعالی شانہ اپنا کلام خود سنائیں گے. ان اہل الجنت يدخلون على الجبار كل يوم مرتين فيقرأ عليهم القرآن. اہل جنت ہر روز 2 مرتبہ حق تعالی شانہ کی بارگاہ جلالت شان میں حاضر ہوں گے اور حق تعالی شانہ اپنا کلام خود تلاوت فرمائیں گے. اور اہل جنت موتی یاقوت زمرد کے منابر پر بیٹھے ہوں گے اور جنت کی کسی نعمت میں ایسا لطف محسوس نہ کریں گے جیسا کہ حق تعالی شانہ کی تلاوت سے محسوس کریں گے. گویا بزبان حال کہہ اٹھیں گے جی اٹھے مردے تیری آواز سے، جی اٹھے مردے تیری آواز سے، اور ملیک مقتدر کے پاس بیٹھے ہوں گے.